السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے، گھروں میں خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ آفات سے آپ کو محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر ہم نے اردو کا پیپر حل کرنے کے طریقے کے حوالے سے ہم نے 2 لیکچر آپ لوگوں تک پہنچائے۔ ان میں پہلا نظم کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے تھا اور دوسرا غزل کے اشعار کی تشریح کے حوالے سے تھا۔ اس میں ہم نے تشریح کرنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتایا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ نظم کے اشعار لکھتے ہوئے احتیاط رہے کہ اس کے دونوں شعر کی تشریح ہم اکٹھے کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے غزل کے اشعار کی تشریح میں آپ کو بتایا کہ تینوں اشعار کی تشریح آپ الگ الگ کریں گے۔ کس طریقے سے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے، اور غزل میں کس طریقے سے آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، ہم نے اس کی مکمل تفصیل آپ لوگوں کے گوش گزار کی تھی۔ عزیز طلبہ، اردو کے پرچے میں سوال نمبر 3 سیاق و سباق کے حوالے سے پیراگراف کی تشریح کا طریقہ ہے۔ عزیز طلبہ، آج ہم اس پر بحث کریں گے۔ سوال نمبر 3 حل کرنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین رہے، بورڈ جو آپ کو ہدایت دیتا ہے، بورڈ کی ہدایت کے مطابق، یعنی کہ جانچ پڑتال کے حوالے سے جو بورڈ کی ہدایت ہے، ان ہدایت کے اندر یہ ہے: سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، یعنی کہ 1 نمبر آپ کو ادھر سے ملتا ہے، 1 نمبر آپ کو ادھر سے ملتا ہے، اور 3 نمبر آپ کو سیاق و سباق سے ملتے ہیں، 10 نمبر آپ کو تشریح سے ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سبق کا عنوان وہی لکھیے جو اصل ہو۔ سوال لکھنے کے طریقے کی طرف آئیے ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے پیپر کے اوپر آپ سوال نمبر 2 لکھیے۔ سوال نمبر 3 یاد رکھیے کہ اس سوال کے 2 جز ہوتے ہیں، ایک الف اور ایک بے۔ آپ کو جس جز کی تشریح کرنی ہے آپ وہ جز سوال کے ساتھ لکھ دیں۔ مثال کے طور پہ سوال نمبر 1 آگے آپ الف لکھ دیں، یعنی کہ سوال نمبر 3 میں سے آپ تشریح کر رہے ہیں جز الف کی۔ اب اس الف کے حوالے سے پرچے کے ہم آپ کو نظم اور غزل کی تشریح میں بھی میں یہ بات آپ کو بتایا جا چکی ہے کہ یہ جو دونوں طرف حاشیہ ہوتا ہے پیپر میں لگا ہوا، اس حاشیے کا جہاں تک ہو سکے احتیاط رہے، دھیان رہے کہ اس حاشیے کے برابر فاصلہ دونوں طرف آپ چھوڑیں گے، تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ ایک مکمل اصول کے تحت ایک حد کے اندر رہتا ہوا نظر آئے، نہ کہ بے حد، بے ہنگم، ایک بے ترتیبہ سا نظر آئے، بلکہ پیپر میں ایک مکمل ترتیب واضح طور پہ نمایاں ہونی چاہیے۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے پیپر کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر آپ نے ہیڈنگ دینی حوالہ متن کی۔ حوالہ متن لکھیے، اس کے آگے تفصیلیہ کی علامت دیجیے کیونکہ وہ پوری تفصیل مطلوب ہے۔ یہ 2 لائنیں ہم نے صرف اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے لگائی ہیں، تاکہ یہاں پر وضاحت کے ساتھ نظر آئے کہ یہ حوالہ متن ہے۔ اس میں سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھیے، ادیب کی عزت، مصنف کا نام لکھیے، منشی پریم چند۔ اب ہم یہی چیز آپ کو نظم کے اشعار کے تشریح میں بتا چکے ہیں کہ آپ سبق کے عنوان کے بعد بھی اور مصنف کے نام کے بعد بھی یہ علامت رابطہ استعمال کریں گے۔ بعض طلبہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ 1 عدد لائن اور جڑ دیتے ہیں، جو کہ بالکل ہی غلط ہے، اصول کے خلاف ہے۔ وہ رابطے کی علامت تفسیریہ بن جاتی ہے، بالکل بہت برا لگتا ہے، اور یہاں سے ایک پیپر چیک کرنے والے کے اوپر ایک اچھا تاثر نہیں جاتا۔ بعض طلبہ نام کے آگے اس طریقے سے واوین کی علامت لگا دیتے ہیں، کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ جبکہ واضح ہو گیا کہ سبق کا عنوان یہ ہے، مصنف کا نام یہ ہے، تو اس میں ایک علیحدہ سے واوین کی علامت لگا کے اس کے واضح کرنا بھی کوئی مناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ صرف ادیب کی عزت یعنی کہ مصنف کا نام اور سبق کا عنوان جو ہے بالکل وہی لکھ دیجئے، بالکل کافی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ماخذ لکھا جاتا ہے۔
صنف نثر بھی لکھی جاتی ہے۔ بعض طلبہ لکھتے ہیں ماخذ کیا ہے، صنف نثر کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، اگر ماخذ آپ کو صحیح یاد ہے تو لکھیے، کیونکہ ماخذ لکھنے سے نمبر نہیں ملتے، نہ لکھنے سے نمبر کٹتے نہیں ہیں۔ ہر صورت میں آپ کو جو نمبر دیے جاتے ہیں وہ صرف سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کے دیے جاتے ہیں۔ ماخذ اور صنف نثر وغیرہ لکھنے سے صرف یہ ہوتا ہے کہ ممتحن کے اوپر ایک اچھا تاثر جاتا ہے کہ آیا کہ اس بچے کو بہت ساری باتیں معلوم ہیں۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ چاہیں تو یہاں پر ماخذ لکھ سکتے ہیں، صنف نثر بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ماخذ بھی لکھیں اور صنف نثر بھی لکھیں۔ میں اکثر طلباء کو اس چیز سے منع کرتا ہوں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ بالکل وہی چیز لکھیے جو بورڈ میں پوچھی جاتی ہے، یا پیپر میں جتنا آپ سے پوچھا جائے اسی کا جواب دیجئے، اس سے آگے تفصیل میں جانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے۔ مصنف کا نام، سبق کا عنوان لکھیے، آگے چیزیں ماخذ صنف نثر لکھنے سے گریز کیجئے۔ لکھ سکتے ہیں مکمل صحیح طریقے سے آپ کو آتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کے بعد وہی جس طریقے سے حوالہ متن کے آگے کچھ جگہ چھوڑ کر کے آپ نے وہ حوالہ متن کی شرح سرخی دی تھی، اس کے بعد اسی طریقے سے فاصلہ چھوڑ کر کے آپ سیاق و سباق کی شرح سرخی دیں گے۔ سیاق و سباق کے بعد کون سی علامت استعمال کرنی ہے؟ علامت تفصیلیہ، میں یہ پہلے لگا چکا ہوں، علامت تفصیلیہ۔ تفصیلیہ کی علامت آپ یہاں پر استعمال کریں گے۔ ہاں ایک بات اور بتاتا چلو، بعض طلبہ کیا کام کرتے ہیں، سیاق و سباق کو اٹھا کر کے بالکل پیپر کے درمیان میں لکھ دیتے ہیں یا ایک سائٹ پہ لکھ دیں گے۔ دونوں صورتیں غیر مناسب ہیں۔ آپ بالکل ایک طرف لکھیے، کیونکہ شرح سرخیاں ہمیشہ دائیں طرف بنائی جاتی ہیں۔ جو بڑی سرخی ہوتی ہے وہ درمیان میں بنائی جاتی ہے، جو ذیلی سرخیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک دائیں طرف بنائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کتابوں میں دیکھیں، بڑی تفصیلی کی کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پر آپ کو واضح طور پہ جہاں پر نیا چیپٹر یا نیا باب شروع کیا جاتا ہے وہاں پر ایک بڑی ہیڈنگ، بڑی شرح سرخی درمیان میں دی جاتی ہے۔ اس کے بعد باقی جتنا بھی مواد ہوتا ہے وہ ہمیشہ دائیں طرف، یعنی کہ اس ایک بڑی سرخی کے ذیل میں جتنے بھی سرخیاں دی جاتی ہیں، جتنے بھی عنوانات دیے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام دائیں طرف لکھے جاتے ہیں۔ تو ہماری چونکہ جو اصل اس عبارت کے حوالے سے جو بڑی سرخی ہے وہ سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہے، باقی ساری سرخیاں اسی کے حل میں آتی ہیں، تو یہاں پر آپ سیاق و سباق کی ہیڈنگ دیں گے۔ اب عزیز طلبہ ایک بات یاد رکھیے، سیاق و سباق میں اکثر طلبہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیا کام کرتے ہیں، دیا گیا پیراگراف ہی لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض طلبہ کیا کام کرتے ہیں، اسی پیراگراف کی لائنیں بدل کے کچھ اوپر نیچے کر کے لکھ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سیاق و سباق بیٹا 10 سے 12 لائنوں کا، 7 سے 12 لائنوں میں سیاق و سباق لکھیے، لیکن اس بات کو ذہن نشین رہے کہ سیاق و سباق میں عبارت کا اصل محل وقوع اور اس کے ماقبل اور مابعد کی بات کو واضح کرنا مطلوب ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو آپ کے سامنے 10 یا 12 لائنیں دی گئی ہیں، ان لائنوں کے اندر آپ اس سبق کا ایک نچوڑ نکال کے یہاں پر لکھیں، یعنی کہ پورے سبق کا ایک نچوڑ، یعنی کہ جو عبارت دی گئی ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، تشریح طلب عبارت کا محل وقوع پتہ لگ جائے، یعنی کہ یہ عبارت سبق کے درمیان سے یا شروع سے یا آخر سے لی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ اسے کیا ہوگا، عبارت کا محل وقوع پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو عبارت ہے یہ اس سبق کے شروع سے لی گئی ہے، درمیان سے لی گئی ہے یا آخر سے لی گئی ہے، اس کی بات واضح ہو جائے گی۔ نمبر 2، ایک بات، اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے، مطلب اگر عبارت بالکل شروع سے لی گئی ہے
تو اگر عبارت یعنی کہ اصل متن کے شروع سے لی گئی ہے تو اس میں سباق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اگر آخر سے لیا گیا تو سیاق نہیں ہوتا۔ تو اس صورت کے اندر عبارت کا محل وقوع پتہ لگ جائے گا۔ اب یہ جو سیاق و سباق ہوتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے، مثالی اور اجمالی۔ اگر کہانی کا عنصر ہو اگر جملے میں کہانی کا عنصر پایا جائے، مطلب بہت سارے حادثات واقعات ایک کہانی کے اندر لکھے جائے، ان کو بالکل ایک ترتیب سے لکھنا مقصود ہو، تو وہاں پر مثالی سیاق و سباق لکھا جاتا ہے، نہیں تو ایک نچوڑ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس سیاق و سباق ہوتا کیا ہے؟ میں اس کی ایک اور اگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ آپ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں، ڈرامہ سیریل ہمارے گھروں میں چلتا ہے نا، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، پی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے ڈرامہ چلتے ہیں۔ آپ کیا نام ہے، آج کی قسط آپ نے مس کر دی، آپ نے نہیں دیکھی، اب آپ کل آئے، قسط نمبر 4 آپ نے نہیں دیکھی، قسط نمبر 5 چل رہی ہے، لیکن قسط نمبر 5 میں کیا ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکیپ دکھایا جاتا ہے، یعنی کہ گزشتہ قسط کی جو کچھ گزشتہ قسط یعنی کہ قسط نمبر 4 میں دکھایا گیا، اس کا ایک نچوڑ پیش کیا جاتا ہے 1-1.5 منٹ کے اندر، اسی کو سیاق و سباق کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو تشریح طلب پیراگراف دیا گیا ہے، اس پیراگراف کو کس سبق سے لیا گیا، کس جگہ سے لیا گیا، اور اس سبق میں کیا بیان کیا گیا، اس کا ایک نچوڑ نکال کے آپ سیاق و سباق میں لکھیں گے۔ آئیں بائیں شائیں کی باتوں کو لکھنے سے گریز کیجیے، ایک ترتیب کے ساتھ منظم طریقے سے مضبوط طریقے سے آپ سیاق و سباق لکھیں۔ دیکھیے، سیاق و سباق میں اگر عبارت کا محل وقوع صحیح طریقے سے لکھ دیا جائے اور سبق کے حوالے سے چیدہ چیدہ باتوں کو واضح کر دیا جائے تو اس کے 3 نمبر مکمل حاصل ہو جاتے ہیں۔ سیاق و سباق سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے، سیاق و سباق کی ہیڈنگ کے بعد میں نے یہاں سے یہ عبارت شروع کی، میں نے آپ لوگوں کو بیٹا نظم کی تشریح میں بھی یہ بات بتائی اور غزل کی تشریح میں بھی یہ بات بتائی کہ پہلا پیراگراف آپ جہاں سے شروع کریں اور آخر تک ہر پیراگراف کو آپ نے وہیں سے شروع کرنا ہے، اتنا ہی فاصلہ دے کر آپ دوسرا پیراگراف بھی شروع کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ہو گیا سیاق و سباق۔ اب اس کے بعد جو ہے تشریح، یہ 10 نمبر کی تشریح ہے اور سب سے اہم ترین حصہ ہے اس مطلب سوال نمبر 3 کا اہم ترین حصہ تشریح ہے۔ جس طریقے سے سیاق و سباق کی شرح سرخی دی آپ نے اور اس کے بعد آپ نے تفصیلیہ کی علامت لگائی، بالکل اسی طریقے سے تشریح کی شرح سرخی دیں گے، اس کے بعد پھر آپ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے۔ اس کو پرماننٹ کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے آپ نیچے لائنیں لگانا چاہیں، خوبصورت کرنے کے لیے، وہ آپ کی اپنی ذاتی ثوابدید پر مبنی ہے، جیسے آپ چاہیں لگا لیں یا نہ لگائیں۔ میں ویسے ذاتی طور پہ بالکل نہیں لگاتا، بغیر لائنوں کے ہی لکھتا ہوں۔ اگر بچوں کو کہتا بھی اسی طرح سے ہوں کہ آپ لوگ اس کو بغیر سطر کے لکھیے واضح طور پہ۔ تو عزیز طلبہ، تشریح طلب عبارت۔ اچھا، یہاں پر تشریح لکھنے سے پہلے کچھ باتیں نا ذہن نشین رکھیے۔ یہ پہلی 2-4 لائنیں جو ہے مصنف کے حوالے سے لکھیے۔ اچھا، اب بعض بچے کیا کام کرتے ہیں، بعض بچے مثال کے طور پہ مصنف کے حوالے سے لکھنے لگیں تو وہ کیا لکھیں گے کہ آپ مطلب لکھنؤ میں پیدا ہوئے، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، آپ نے جانے والا آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، آپ ایسے، مطلب اس قسم کی باتیں لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کا اسلوب نظر لکھیے، اس کے تحریر کا اسلوب لکھیے کہ وہ کس طرح کی تحریر لکھتا ہے، کس قسم کے انداز بیاں وہ اس کے پیش کرتا ہے، اس کی تحریر میں کیا نقشہ ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں سفارش کی، جو احمد ندیم قاسمی کا سبق ہے، تو انہوں نے ایک بڑا غریب منظر، غربت کا ایک خوبصورت اور انوکھا نقشہ پیش کیا۔ اگر ہم حاجرہ مسرور کے چراغ کی لو کی بات کریں تو چراغ کی لو کے اندر غربت کا بڑا شاندار نقشہ کھینچا، ایسا نقشہ کہ بس لاجواب کوئی دوسرا پیش ہی نہیں کر سکتا۔
تو وہ جو اس کا اسلوب نظر ہے کہ مصنف کا طرز سخن کیا ہے، ان کا انداز تحریر کیا ہے، تو ان کا اسلوب بیان کیا ہے، اس کے حوالے سے 3-4 لائنیں لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سبق کا اندر جو کچھ بیان کیا گیا، یعنی کہ جو تشریح طلب پیراگراف آپ کو دیا گیا، اس کی وضاحت شروع کیجئے، ایک ایک جملہ کر کے وضاحت کیجئے، مجموعی طور پہ آپ وضاحت کر سکتے جیسے آپ کی طبیعت ہو۔ اب یہ جو سوال ہے 2 سے 2.5 صفحے پر حل کیجئے، یعنی کہ لگ بھگ پہلا ایک صفحہ تو سبق کا عنوان، مصنف کا نام، سیاق و سباق و تشریح کے ابتدائی پیراگراف پہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا صفحے کو بھی مکمل کیجئے، تیسرے صفحے پہ جا کر کے اس سوال کو ختم کر دیجئے، کیونکہ یہ سوال 15 نمبر کا بیٹا یہ سوال ہے، تو اور یہ واحد سوال ہے اردو کے پیپر میں۔ فرسٹ ایئر میں یہ سوال، اور سیکنڈ ایئر میں مضمون نگاری کا سوال 20 نمبر کا یہ سوال دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حوالہ جات سے لکھی گئی تشریح کے نمبر مکمل دیے جاتے ہیں، تو کوشش کریں کم سے کم 1 شعری 2 نثری حوالے، یعنی کہ یا 2 شعری 3 نثری حوالے لکھ دیے، 5-6 حوالے تو لازمی اس میں شامل کیجئے۔ مطلب جو تحریر آپ کو دی گئی ہے یا جو عبارت آپ کو تشریح کے لیے دی گئی ہے، وہ عبارت کے حوالے سے جتنے بھی حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں، حدیث آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ شامل کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر عزیز طلبہ کوئی صحیح شعر لکھنا چاہیں آپ اس شعر کو لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے میں نے یہاں پر ایک حوالے کے طور پہ ایک شعر لکھا، پھول خوشبو کے نشے میں بکھر جاتے ہیں، لوگ پہچان بناتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ بہتر یہ ہے کہ تمام حوالے کے اشعار ان تمام جگہوں پر مارکر کا اچھا استعمال کریں، خوبصورت طریقے کے ساتھ، واضح طور پہ کٹ والا مارکر ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے استعمال میں کافی وقت لگتا ہے، اس کو لکھنے میں کافی مطلب اس کی کیونکہ پکڑنے کا انداز اس کا الگ ہوتا ہے، اور پھر اس کے الفاظ بنانے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ آپ سادہ مارکر سے لکھیے لیکن واضح طور پہ لکھیے۔ یہاں ایک بات اور بھی بتاتا چلو، اگر آپ اس کو نہیں لکھتے، مارکر سے نہیں لکھتے، تو آپ صرف بقول شاعر کو مارکر سے لکھتے ہیں، شعر کو پین سے ہی لکھ دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ یہاں پر یہ علامت لگا دیں تاکہ تشریح چیک کرنے والے کو واضح پتہ لگ جائے کہ یہ الگ بنا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ حوالے کے اشعار جو ہیں ان کو مارکر سے لکھیے تاکہ واضح ہو جائے بالکل۔ یہ میں نے ایک حوالے کا شعر لکھا، اس کو اگر حوالے کا شعر لکھیں تو بھی درمیان میں لکھیں، اگر آپ کوئی حدیث لکھنے لگیں تو بھی اس کو بھی صفحے کے بالکل درمیان میں لکھیں، جیسے الکاسب حبیب اللہ، ٹھیک ہے، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ ہم نے ایک حدیث لکھی، کوئی بھی حدیث لکھیے، ترجمہ لکھیے، کسی کی کوٹیشن نقل کیجئے، کسی کا قول نقل کیجئے، کوئی ضرب المثل لکھیے، لیکن بغیر دلیلوں کے عبارت نہیں ہونی چاہیے۔ عبارت کے اندر دلیلیں، حوالہ جات لازمی شامل کریں، کم سے کم 5 حوالے تو لازمی شامل ہونے چاہیے، ان میں شعری حوالے بھی ہونے چاہیے، نثری حوالے بھی موجود ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے نثری حوالہ جو ہے، شعری حوالہ اور نثری حوالہ، وہ بالکل عبارت سے، جو دی گئی تشریح طلب عبارت ہے اس سے مطابقت رکھتا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ عبارت کے اندر ایسا حوالہ دیں جس کا دور دور تک اس عبارت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو عبارت لکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ وہی حوالہ دیجئے جو مطلب اس عبارت کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہو، اسی کے مفہوم اور مضمون کے عین مطابق ہو، نہ کہ مطلب سوال گندم جواب چنا، وہ والی مثال نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح یہاں تک یقیناً آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ تشریح کرتے ہوئے آپ نے کن کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ آپ کی تشریح مکمل ہو سکے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہے، اردو کا پیپر میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے بچوں کا، وہ یہ آتا ہے کہ بچے کیا کام کرتے ہیں، ان کو گھروں میں یاد تو کر لیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، جو پیپر ہوتے ہیں نا، بورڈ کے پیپر، وہ آپ سے سنے نہیں جاتے۔
آپ سے سوال پوچھے نہیں جاتے، لکھوائے جاتے ہیں۔ لہٰذا بولنے میں وقت کم لگتا ہے، لکھنے میں وقت زیادہ لگتا ہے۔ آپ 100 لفظ بولنے لگیں تو اس کے وقت اور ہوگا، اگر وہی 100 لفظ آپ کو لکھنے کو دے دیا جائے تو اس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ پریکٹس، یہ مشق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو آپ ہمیشہ کوشش کیجئے اردو کا جتنا آپ یاد کیجئے اس کو لکھیے، تاکہ آپ کے لکھنے کی مشق ہو سکے۔ مختلف قسم کی اسائنمنٹ دی جاتی ہیں کالج میں، جو آپ خلاصہ تیار کریں اس کو لکھیں، مکالمہ تیار کریں اس کو لکھیں، درخواست تیار کریں اس کو لکھیں، تشریح تیار کریں اس کو لکھیں۔ لکھتے رہیے تاکہ لکھنے سے آپ کی مشق ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ اسباق کا خلاصہ لے لیجئے۔ آج آپ نے ایک خلاصہ لکھا، وہ وقت نوٹ کیجئے کہ آپ نے تو خلاصہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا۔ آدھے گھنٹے میں خلاصہ لکھیں گے تو باقی سوالات کیسے حل کریں گے؟ تو دوبارہ لکھیے، 6 بار لکھیے، 4 بار لکھیے، 5 بار لکھیے، بار بار لکھیے۔ جب دیکھیے کہ آپ کے خلاصے میں جو دیا گیا وقت ہے اس میں مکمل ہو گیا خلاصہ، اب آپ کی پریکٹس مکمل ہوگی، مشق مکمل ہوگی، آپ نے دیے گئے وقت کے دوران ہی مکمل حل کر لیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیے عزیز طلبہ، کچھ سوالات بڑے ہیں ان کو زیادہ وقت دیجئے، کچھ سوالات مختصر ہوتے ہیں ان کو کم وقت دیجئے۔ اپنے آپ کو پیپر کے دیے گئے ٹائم، یعنی کہ 20 منٹ ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے، اور باقی اگر دیکھا جائے تو 2 گھنٹہ 40 منٹ ہوتے ہیں اس سبجیکٹو پیپر کے حل کرنے کے، تو اس 2 گھنٹہ 40 منٹ کو تمام باقی ماندہ سوالات جو 6-7 سوال ہیں ان پہ تقسیم کیجئے اور اسی کے مطابق جو ہے وقت حل کیجئے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک خلاصے کو 10 منٹ دیے تو پیپر میں بھی خلاصے کو 10 منٹ سے زیادہ مت دیجئے۔ آپ کیا کام کرنے بیٹھتے ہیں؟ بعض طلبہ سب سے پہلے تشریح کو اٹھا لیتے ہیں، اب تشریح لکھنے بیٹھے وہ پورا گھنٹہ اسی میں ضائع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ وقت بچا نہیں۔ جب وقت نہیں بچا تو آپ دوسرے کوئی سوال چھوڑ دیے۔ سوال چھوڑیں گے تو مثال کے طور پہ 10 نمبر کا کم سے کم تو ایک سوال ہوگا نا، سوال چھوڑ دیا 10 کے 10 نمبر ضائع۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے یہ طریقہ کار اسی وقت عمل درآمد ہو سکے گا جب آپ مشق کریں گے، بار بار لکھیں گے، بارہا لکھیں گے۔ جب لکھتے رہیں گے، لکھنے کی ایک مشق بھی ہو جائے گی تو بات اور بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب یہاں پر میں اکثر طلبہ کو ایک بات اور بھی کہتا ہوں، ہم جب انگلش لکھنے لگتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اس انداز سے ہلتا ہے اور یہاں پر ہم اس طرح سے ہاتھ ہوتا ہے، ہم لکھتے ہیں تو وہ جو ہاتھ کی موومنٹ ہوتی ہے بیٹا وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، ہاتھ میں اس گھٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا، اس جوڑ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہم لکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اردو لکھتے ہیں تو ہمارا ہاتھ بالکل جھک جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح سے ہاتھ میرا جھکا ہوا ہے۔ جب ہاتھ جھکا ہوگا، بعض طلبہ تو بالکل اوپر ہاتھ رکھ کے لکھتے ہیں، یہ آپ اس طرح سے لکھ رہے ہیں اور یہاں پر یقیناً ہاتھ کی جو یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہاتھ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس یہ حرکت ہاتھ میں مطلب زیادہ دیر ہاتھ کو اس طرح سے حرکت دینے سے اس جوڑ میں درد ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ بچے عادت سوال حل نہیں کرتے، انگلیاں چٹکھا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ مشق نہیں ہے۔ تو اردو کا پیپر جو مکمل نہیں ہو پاتا یا اردو کے پیپر میں نمبر نہیں آ پاتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ایک تو طلبہ کا پیپر مکمل نہیں ہو پاتا، دوسری وجہ طلبہ اپنے وقت کو سوالات پہ تقسیم نہیں کرتے کہ میں نے اس سوال کو کتنا وقت دینا، میں کتنے وقت میں اس سوال کو لکھوں، چاہے وہ مکمل ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے اس وقت میں مکمل کرنے کی کوشش کرنی۔ تیسری بات، طلبہ لکھائی پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم لوگ رٹا لگا کر کے یاد تو کر لیتے لیکن لکھائی پر توجہ نہیں دیتے، وقت پر توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پیپر مکمل نہیں ہو پاتا اور نمبر مکمل نہیں آتے۔ تو یقیناً عزیز طلبہ، یہ سوال حل کرنے کا طریقہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور بتائیے۔ ہمارا یوٹیوب چینل عبدالصمد آزاد کو سبسکرائب کیجئے، اسی طریقے سے ہمارا فیس بک پیج ہے عبدالصمد آزاد، اس کو بھی فالو کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔